حکومت غلامی کا نام نہیں، حکومت سینہ، اس جسم کے اوپر جو سر ہے اس کو بلند کرنے کا نام ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ جب تک ظالم مظلوم کا حق ظالم سے دلوا نہ لوں، اس ظالم کی کوئی حیثیت نہیں، وہ کمزور ہے میرے نزدیک۔ اور اگلی بات جو فرمائی بڑی اہم بات ہے، فرمایا جہاد، جب سے مسلمانوں نے جہاد چھوڑا اللہ ان پر ذلت مسلط کریں گے۔ یہ ابو بکر نے مسجد نبوی میں فرمائی، میں گھر کی بات نہیں کر رہا، آن دا ریکارڈ موجود ہے۔ حضرت ابو بکر نے، اور یہی بات نبی علیہ السلام نے بھی فرمائی تھی کہ جب تم بیع و شراء کرو، خرید و فروخت کرو، اور تم کھیتی باڑی میں اتنا مگن ہو جاؤ، اتنا مگن ہو جاؤ کہ وہ اللہ کے دین کا جو حکم ہے وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، جہاد کو چھوڑ دو، اللہ تم پر ذلتوں کو مسلط کر دیں گے۔ دیکھیں نا آج ہمارا کیا حال ہے، مسلم کنٹری کا کیا حال ہے۔ ان کے ایک اشارے پر بیت اللہ کا طواف بند، ان کے ایک اشارے پر منا عرفہ کے سارے معاملات ختم، ان کے ایک اشارے پر فاحشات، اسرائیل کی غلیظ قسم کی گندگی والی عورتیں وہ آ رہی ہیں، قہوہ خانے آباد ہیں، زنا کے اڈے آباد ہیں۔ ایک اشارے پر سانس لینے بھی کیوں، سانس لینے کے لیے بھی ان کو ٹیکس دیتے ہیں ظالم۔ جہاد چھوڑے، سیدھی بات ہے بھائی، ہر شعبے کی اپنی تاثیر ہوتی ہے، ہر دوا کی اپنی تاثیر ہوتی ہے۔ سر درد کے لیے الگ دوا ہے، پیٹ درد کے لیے الگ دوا ہے۔ رسول اللہ کے اس خلیفہ نے یہ بات فرمائی ہے، اور خدا کی قسم کروڑوں 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 عبادت گزار اکٹھے ہوں، ابو بکر کے پاؤں کے ناخن تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ابو بکر نے یہ بات کہی ہے، نبی کے مصلی کے پاس کہی ہے، نبی کے منبر پر کہی ہے، نبی کی مسجد میں یہ بات کہی ہے۔ فرمایا لوگ اگر جہاد کو چھوڑیں گے اللہ ذلت مسلط کر دیں گے۔ اس کا آپ نے نظارہ پچھلے دنوں میں دیکھا، ایک اشارہ ہوتا مسجدیں بند، کچھ مسجدیں بند، اس لیے کہ اہمیت نکل گئی نا دین کی۔ یہ ہے مرد قلندر نے جو بات کہی، سچ بات کہی، اور جو اس کام کو سنبھالے ہوئے خدا کی قسم دنیا کے بڑے بڑے صدر ان کی منتیں کر رہے ہیں، ہمیں ٹائم دے دو آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ خشک ٹکڑے کھانے والے جن کو ہم فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں، جن کو میں آپ کسی زمانے میں دہشت گرد کہتے تھے، لوگ ان کی منتیں کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جن کے آج معذرت چاہتا ہوں بوٹ پالش کرنے پر ہمارے نااہل لوگ فخر محسوس کرتے ہیں، وہ لوگ ان کی منتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں ٹائم دے دو آپ سے بات کرنی، ہماری ٹھکائی نہیں لگانا، خیر و عافیت سے یہاں سے نکال دو ہمیں۔ اور اگلی بات حضرت ابوبکر صدیق نے جو فرمائی رضی اللہ عنہ کہ جس قوم کے اندر، جس معاشرے کے اندر بے حیائی زیادہ ہوگی اللہ ہمگیر مصیبتوں میں گرفتار کر دیں گے، بیماریوں میں گرفتار کر دیں گے۔ ہمگیر کا مطلب کیا ہے؟ ہر طرف سے وبائی بیماریاں آئیں گی۔ آج ہماری بچیوں کا لباس خدا کی قسم دیکھتے ہوئے شرم آتی ہے، باپ پتہ نہیں کس طرح اپنی بچی کو لے کے جا رہا ہوتا ہے، سارا جہاں اپنی نظروں کو غلیظ بنا کر دیکھ رہا ہوتا ہے، گندا لباس، چھوٹی بچی پینٹ شرٹ، آستینیں غائب، بچپن کی عادت 55 تک رہے گی۔ یہی بچی بڑی ہوگی کہ ابا جو بچپن میں کپڑے دیے تھے میں نے وہی پہننے ہیں۔ آج دیکھ لیں جتنی بے حیائی اتنی بیماریاں۔ یہ ہماری بے حیائی کی نحوست ہے کہ آج طواف چھن گیا ہم سے، یہ ہماری بے حیائی کی نحوست ہے۔ خدا کی قسم 2 سال ایسے گزر رہے ہیں ہمارے دماغ میں بیت اللہ کے حج کا تصور جس طرح تھا جذبات کا، وہ ختم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ پہلے ایک جیسے ہی عشرہ ذی الحجہ شروع ہوتے لوگ منا عرفات کی ویڈیوز دیکھتے۔ ہمیں یاد ہے، وہ پرانی بات ہے، جب یہ موبائل وغیرہ کا سسٹم ہی نہیں تھا، تو ہمارے علاقے کی بڑی بوڑھیاں جیسے عشرہ ذی الحجہ شروع ہوتے تو بعضوں کے پاس ٹی وی وغیرہ ہوتے تھے، تو اعلان ہوتا تھا کہ بھائی فلاں دن حج دکھایا جائے گا۔ وہ بڑی بوڑھیاں جاتی تھی اس گھر کے اندر، ان سے اجازت لے کر جاتی تھی کہ جی ہمیں بھی دیکھیں کہ حج کیسا ہوتا ہے۔ بڑے اشتیاق سے، بڑے شوق سے، بڑے ولولے سے، بڑے جذبے کے ساتھ وہ مناظر دیکھ کر اپنے روح کو سکون پہنچانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ آج دیکھ لیں اس سال وہ جذبہ نظر آیا کہیں؟ اس لیے میرے محترم رسول اللہ نے یہ کہ خلیفہ نے یہ بات فرمائی، خدا کی قسم بالکل یہی بات نبی نے ایک موقع پر فرمائی تھی۔ 5 چیزوں کے بدلے میں 5 عذابات آئیں گے۔ ایک عذاب کیا ہے؟ جس قوم کے اندر بے حیائی زیادہ ہو جاتی اللہ ایسی بیماریاں مسلط کرتے ہیں کہ ان کے بڑوں نے وہ بیماریوں کے نام بھی نہیں سنے۔ ایسے مناظر یقین کریں انسان حیران ہوتا ہے۔ بدبخت ایک ٹی وی والا کوئی، آپ
یہ ہمارے نوجوان ان کو ہیرو بناتے ہیں. ایسے بے غیرتوں کو ہیرو بنانا عقل پر ماتم کرنے کو دل کرتا ہے. اس کی بیوی پریگننٹ ہے, حمل سے ہے, پیٹ, اب میں تھوڑا کھل کر اس لیے بولوں, بات سادی شاید نہ سمجھے, پیٹ کا حجم بڑھ گیا. ظاہر بات ہے جب بچہ ہوتا ہے تو عورت کا پھر کیا پیٹ بڑھتا ہے. وہ کمبخت اس اپنے آپ کو, اپنا سر اپنی بیوی کے پیٹ کے ساتھ لگا کر تصویر کھینچ رہا کہ میری بیوی کا بچہ ہونے والا ہے. ایسے بے غیرتوں کی کمی نہیں ہے دنیا کے اندر, اور ہم انہی بے غیرتوں کو دیکھتے ہیں. ہماری بچیاں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں وہ مناظر, ہمارے بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. جس گھر کے اندر بے غیرتی کے یہ مناظر چلیں گے وہاں نبی کی محبت کی سنتیں کہاں ہوں گی بھائی؟ خدا کے لیے یار کچھ تو رحم کرو اپنے بچوں پر یار. بعض وہ بدبخت ہیں جو ابھی تک باز نہیں آتے, مسجد کی سیڑھی پر بیٹھ کر گانے سنتے ہیں, کوئی روکنے والا نہیں. یہ امام صاحب کی ذمہ داری ہے. کیوں؟ ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے, مجھے اس کے 25-30 ہزار روپے ملتے میرے خیال سے. یہ آپ میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے. خواب خرگوش میں اگر آپ نے آپ کو چھپائیں گے, خدا کی قسم اللہ کے گھر کی بے اکرامی کی ذمہ دار آپ ہوں گے. ہم نے تو کھل کر کئی دفعہ بیان کر دیا یہ بات. لڑکے بیٹھے ہوتے وہ موبائل پر, یہ اسٹیڈیم بنایا مسجد والوں نے آپ کے لیے. تو بے غیرتی اور بے حیائی اتنی ہو گئی اب مسجد کی سیڑھیوں تک آ گئی, کل کو تو ممبر تک بھی آنے والی ہے میرے خیال سے. کچھ تو انسان سوچے یار, خدا کا خوف کرے بھائی, کچھ تو حیا کرے انسان. کرنی ہے غلاظت اپنے گھر میں جائے, گھر کے اندر سب کے سامنے کرے نا. اللہ کا گھر ملا بے غیرتی اور بے شرمی کے لیے بھائی, کوئی روکنے والا نہیں ان کو یار. یہ کام رہ گئے ابھی کرنے کو. کبھی مسجد سے کیا ہو رہا ہے, کبھی کیا, مسجد کو کھلواڑ بنایا ہوا بھائی. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات ہے کہ جس قوم کے اندر بے حیائی ہوگی اللہ بیماریاں مسلط کریں گے. پھر ہم اللہ پر شکوے نہ کریں, اپنے گناہوں پر ماتم کریں. اور اگلی بات سن لیں, بڑی امپورٹنٹ اور بڑی اہم بات بتائی ہے. فرمایا خلاصہ اس کا یہ ذہن میں الفاظ نہیں ہے کہ اگر میں نے اللہ کی فرما برداری کی میری اطاعت کرنا, یہ ہے امیر کا کام. اگر میں اللہ کی اطاعت کروں میری اطاعت کرنا. وَإِذَا عَصَيْتُ فَلَا طَاعَةَ لِي, اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کری پھر میری اطاعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کتنی اہم بات ہے. آج ہمارا لیڈر بھگوان کے سامنے, ان کے وہ بتوں کے سامنے وہ یوں تھال پھیر رہا ہوتا ہے, سارے گدھے تالیاں مار رہے ہوتے, جی بہت اچھا کام ہے. کفر کیا, وضاحت کے ساتھ کفر کیا. کوئی اپنی پیشانی ٹیک رہا ہوتا ہے, اس کی پھر صفائیاں پیش کی جاتی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اگر کوئی ذمہ دار کوئی بھی ہو, امام صاحب ہو, مولوی صاحب ہو, مفتی صاحب ہو, امیر صاحب ہو, غریب صاحب ہو, عہدے دار ہو, جاموٹ ہو, سردار ہو, خان ہو, کوئی بھی ہو, اگر اللہ کی نافرمانی کرے, آپ نے ان کی اطاعت کی, خدا کی قسم شرک کیا. شرک صرف اس کھڑے ہوئے بت کو سجدے کرنے کا نام نہیں ہے بھائی. شرک صرف اپنی پیشانی کو قبر کے سامنے ٹکانے کا نام نہیں. شرک یہ ہے آپ کا لیڈر جو غلط کام کرے آپ اس کی ہاں میں ہاں ملائی, شرک کیا. آپ کا ذمہ دار جو غلط کام کرے آپ نے ہاں میں ہاں ملائی, شرک کیا. آپ کے امیر نے جو بھی غلط کام کیا آپ نے ہاں میں ہاں ملائی, شرک کیا. آپ کے امام صاحب نے واضح طور پر گندا غلط کام کیا, آپ نے صفائی کی بجائے آپ نے ہاں میں ہاں ملائی, آپ نے شرک کیا, بجائے یہ کہ آپ کہتے کہ واقعتاً مولوی صاحب نے فلاں نے غلط کام کیا. حضرت ابو بکر نے ہمیں آزادی کا طریقہ سکھایا, جینے کا طریقہ سکھایا, آزاد بنانے کا طریقہ سکھایا کہ آزاد بن کر جیو, غلاموں کی طرح کیوں زندگی گزارتے ہو. اگر تمہارا بڑا غلط کام کرے کہ یسر, اگر صحیح کریں پھر بھی یسر, وہ کہیں دن یسر رات یسر, نہیں. یہ آزاد ماؤں کی آزاد اولادیں ایسی نہیں ہوتی ہیں. یہ ابو بکر صدیق نے پہلا خطبہ دیا, آزادی کا درس دیا, اور اس کے بعد فرمایا صلو یرحمکم اللہ, نماز پڑھ لو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم فرمائے. اور ظہر کی نماز کی ادائیگی کی گئی. اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.